الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے۔ اور ایصال ثواب کی یہ مجالس کبھی کل شریف کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی چہلم یا 40واں کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی برسی، سالانہ یا عرس کے عنوانات سے قائم کی جاتی ہیں۔ اپنے گزر جانے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، محترم قاضی حفیظ الرحمن سلطانی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے انتہائی عقیدت اور محبت سے قائم کیا گیا۔ اس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور میزبان مکرم ڈاکٹر قاضی طارق حسین صاحب اور دیگر قاضی برادران اور ان کے جملہ رفقاء کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے والد مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں مقامات علیہ سے نوازے۔ میں خطیب اسلام نازش خطباء اہل سنت برادر عزیز حضرت علامہ محمد زاہد القادری صاحب زید مجدہ
اور برادر عزیز محترم رانا محمد انوار صاحب اور برادر عزیز محترم محمد اسلم صاحب، کبھی شکر گزار ہوں کہ یہاں پہنچنے تک جن کی محبت میرے شامل حال رہی، اللہ رب العزت تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے، یا ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے، یا ایسے لواحقین عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی دعوت دینے والا ثواب پانے میں نیکی کرنے والے جیسا بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون کو یوں واضح کیا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، تھوڑی سی آواز اونچی کرنا، جو دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے رغبت دلانے پر جتنے لوگ نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، جتنا چلنے والوں کو ثواب عطا کیا جاتا ہے اتنا اکٹھا چلانے والے کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک بھی اسی مفہوم کو واضح کر رہی ہے۔ جلسوں کا مقصد چونکہ دین سیکھنا ہوتا ہے، اگر یہ مقصد نہیں تو پھر کچھ مقصد نہیں، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سنیں، اس میں آپ کا بھلا اور آپ کا فائدہ ہے، اس لیے کہ آپ یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ یہ نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگ ننگے سارائے بیٹھے ہیں، اور ابھی تک وہ یہ نہ سیکھ سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ گھر سے اٹھے اور سر پہ نہ ٹوپی رکھی نہ پگڑی رکھی اور اسی حال میں چلے آئے، تو اگر مجلس میں حاضری کے آداب نہ سیکھ سکے تو پھر کیا سیکھا؟ ہر مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی الگ وردی اور یونیفارم ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ ہم بازار میں ہوں تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، دفتر میں ہوں تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، کچہری میں ہوں تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، شادی حال میں ہوں تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آئیں یا مصلی پہ آئیں تو پھر ہاتھ بندے ہوتے ہیں، تاکہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ بندہ عادت میں نہیں آیا، عبادت میں آیا ہے۔ اسی طرح ہم بازار میں ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے، کچہری میں ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے، یہ عادت ہے۔ شادی حال میں ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے، اپنے آفس اور دفتر میں ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے، لیکن جب دینی مجلس میں آئیں تو سر ڈھانپ کے آئیں، تاکہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے کہ اتنی دنیا عادت میں نہیں بیٹھی، عبادت میں بیٹھی ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عادت اور عبادت کا فرق یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اب یہاں بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بھی بنا لیتے ہیں، جھومتے بھی ہیں، مگر ہماری اکثر مجالس کا حال یہ ہے کہ آنے والے ان کی میجارٹی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آتی اور فجر جا کے نہیں پڑھتے. جب جاگتے ہوئے عشاء چھوڑ دی تو سونے کے بعد اٹھ کے فجر کون پڑھے گا؟ یہ توجہ طلب بات. مجلس میں تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عشق رسول نظر آتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کا عشق اگر من میں ہو نا تو پھر تن کو بدل دیتا ہے. یہ بہت کمزور درجے کا عشق ہے کہ جو آذان سن کے مسجد نہ پہنچا سکے، جو ٹچ موبائل چھڑوا کے سجدے کی جگہ پہ نہ پہنچا سکے، جو ماں بہنوں بیٹیوں کو ٹی وی سے اٹھا کر ڈرامہ چھڑوا کے مصلی پہ نہ لا سکے، وہ حضور کا عشق قبر سے اٹھا کر پل صراط سے گزار کر جنت تک کیسے لے جائے گا؟ اس لیے اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹیاں ہٹائیے. میں اتنا لمبا سفر کر کے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے چسکے کی بات کروں یا آپ کے ذوق کی بات کروں. میں آیا ہوں کہ تاجدار کائنات کی لٹی ہوئی امت کی ضرورت کی بات کروں. اگر حق بیان نہ ہوا آپ سے پہلے قیامت کے دن مجھے پکڑا جائے گا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ہمیں رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال. اس لیے توجہ سے میری گزارشات سنیں. ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، تو جب اپنی مرضی سے نہیں آئے تو اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جس کی آنے میں مرضی چلی ہے نا اسی کی لے جانے میں چلے گی. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک دنیا میں تھے. ہم پہلے ایک دنیا میں رہ چکے ہیں اور وہ دنیا چھوڑ کے اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایک دنیا میں جانا ہے جہاں قاضی حفیظ صاحب پہنچ چکے ہیں اور ہمارے جتنے فوج شدگان ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، پھر اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے. اگر ہم یہ سوال کریں کسی عالم سے کہ ہمارے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، تو ہر عالم آپ کو بتائے گا کہ ہم روحوں کی دنیا سے چلے ہیں. اس سے پہلے کا جو جہان ہے وہ ہے عالم ارواح، روحوں کی دنیا. اور اس وقت جس جہان میں ہے اس کو کہتے ہیں عالم شہادت یا عالم دنیا. اور مرنے کے بعد جس دنیا میں جانا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کا عالم یہ قبروں کی زندگی جو ہے، اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو عالم قیامت کہتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو عالم جنت کہتے ہیں یا عالم دوزخ کہتے ہیں. ہمارا نقش اول بنا کہاں؟ روحوں کی دنیا میں. سب سے پہلے اللہ نے روحوں کو پیدا کیا. تو یہ پورا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا قرآن و سنت کی روشنی میں. اب مجھے کوئی سمجھائے، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کہ ہم جب سے بنے ہیں ہم دنیا تو بدلتے رہے، ہم مٹے کہاں پہ ہیں؟ دنیا بدلتے رہے، ہم مٹے کہاں پہ ہیں؟ کہ بعض نادان لوگ جو کہتے ہیں کہ موت مٹانے آتی ہے، موت مٹانے نہیں آتی، موت دنیا بدلوانے آتی ہے. موت کے بعد کی جو دنیا ہے نا اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. برزخ کا کیا معنی ہے؟
پردے کی دنیا، برزخ پردے کو کہتے ہیں. یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ ہے پردے والی زندگی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر پردے کے پیچھے کچھ نہیں تو پردہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا قبروں میں کچھ نہیں ہے، مرنے والے مٹ گئے اور بات ختم ہو گئی. موت پہ بات ختم نہیں ہوتی، موت سے بات شروع ہوتی ہے. اور امام الانبیاء نے ایک حدیث میں فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے. موت ایک پل ہے جس کے پار یار ملتا ہے، جس پل کے پار یار ملتا ہے. اس پل کو کراس کر لو تو محبوب حقیقی ملتا ہے. لیکن اس پل کو کراس کون کرے گا؟ پل بہت باریک، تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک، اور اس پل کو کراس کیے بغیر کوئی یار تک نہیں پہنچے گا. لیکن توجہ طلب یہ بات ہے کہ اتنی باریک شے جو تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک اور ہے بھی اندھیرے میں، اور وہ پل صراط ایسی پل نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں دریاؤں پہ پل بنے یا نہروں پہ پل بنے. وہ ترچھی ہے، جس طرح دیوار کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی رکھتے ہیں نا، اس طرح وہ پل صراط، اور ہے بھی اندھیرے میں. ہر شخص نے اپنی نیکیوں کی روشنی میں اسے کراس کرنا ہے. اتنی باریک شے اس پل سے گزرے بغیر کوئی یار تک نہیں پہنچے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی باریک شے پر چلنے کی پریکٹس کس نے کی ہے؟ کیونکہ پریکٹس کے بغیر اتنی باریک شے سے نہیں گزر سکتے ہیں. یہ بعض لوگ نا رسوں پہ چلتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آج ہی اٹھ کے چلنا شروع کر دیا؟ نہیں، اس کے پیچھے ان کی کئی سال کی پریکٹس ہوتی ہے. جب انہوں نے چلنا شروع کیا ہوگا کئی بار پھسلے ہوں گے، کئی بار گرے ہوں گے، گر کے پھر اٹھے ہوں گے، تو بار بار پریکٹس کر کے نا وہ رسے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے پل صراط سے گزرے بغیر یار تک نہیں پہنچو گے. تو اتنی باریک شے، اتنی تیز شے، جب اس پر چلنے کی ہمیں پریکٹس نہیں تو چلیں گے کیسے؟ جسے ہم بھول چکے ہیں چلیں گے کیسے؟ سنو امام الانبیاء کے غلاموں، پریکٹس کے بغیر وہاں نہیں چل سکیں گے. تو پریکٹس کہاں کرنی ہے؟ اسی دنیا میں. یہ دارالعمل ہے، اس دنیا میں پریکٹس کرنی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس دنیا میں اتنی باریک شے کون سی ہے اور اتنی تیز شے کون سی ہے کہ جس پر چلیں تو پریکٹس ہو جائے؟ تو سنو، اولیاء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس غفلت کی دنیا میں، اس بے غیرتی کی دنیا میں، اس بے حیائی کی دنیا میں، اس حرام خوری کی دنیا میں، اس حرام کاری کی دنیا میں، اس گانے سننے والی دنیا میں، اس فلمیں دیکھنے والی دنیا میں، ان ڈول ڈمکوں والی دنیا میں، امام الانبیاء کے غلاموں، آج غفلت کے اس دور میں کملی والے کی شریعت پہ چلنا ہی پل صراط پہ چلنا ہے. آج جو حضور کی شریعت پہ نہ چلا وہ پل صراط پر نہیں چل سکے گا. آج جو تاجدار کائنات کی شریعت کے راستے پہ نہ چلا وہ پل صراط پر نہیں چل سکے گا. اس کی پریکٹس یہاں کرنی ہے. کون پریکٹس کر رہا ہے؟ جوانوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں. گھروں میں بہو بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں.
اس مجلس میں آنے والوں کی اکثریت نماز پڑھ کے نہیں آئی، فجر جا کے نہیں پڑھے گی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے جوان لڑکے جن کی ہاتھوں میں کبھی سورہ یاسین رہتی تھی، آج رومانٹک ناول ہے، بہو بیٹیاں اخبار جہاں پڑھ رہی ہیں جن کے ہاتھ میں کبھی سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں رہتی تھی۔ آج مسلمانوں کے گھر میں جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے قرآن کہاں رکھا ہے، ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایل سی ڈی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن چھپا رکھا ہے، ٹی وی سامنے سجا رکھا ہے، اور پشت پہ ہاتھ رکھو تو کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں۔ امام الانبیاء کا عشق اتنا کمزور عشق کہ جو اذان سن کے مصلی تک نہ پہنچائے وہ پل صراط سے گزار کر حضور کے قدموں تک کیسے لے جائے گا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے ماحول کو بدلو، اپنی بہو بیٹیوں کا لباس بدلو، یہاں دل میں حضور کا عشق ہو اور چہرہ اور صورت حضور سے نہ ملے، یہ کس درجے کا عشق؟ جب ربیع الاول شریف آتا ہے نا تو امام الانبیاء کے نقش نالین مبارک اس کے بیج بنا کے یہاں سینے پہ لگاتے ہیں، ٹوپیوں پہ لگاتے ہیں، پگڑیوں پہ لگا لیتے ہیں، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ حضور کا نقش نالین مبارک بیج بنا کے سینے پہ لگا رکھا، لیکن جس نالین کا نقش سینے اور پگڑی پہ لگا رکھا ہے یہ حضور کے جسم مبارک کے کس حصے میں رہا؟ پاؤں مبارک، جوتا مبارک، نالین مبارک حضور کے پاؤں مبارک میں رہا نا۔ تو جو چیز حضور کے مبارک پاؤں میں رہی اس کا نقش تو سینے پہ لگا رکھا ہے، اور جو داڑھی کملی والے کے چہرے پہ رہی، جو داڑھی حضور کے چہرے پہ رہی اور اس کو منڈوا کر گندی نالی میں بہا دیتا ہے۔ یہ کون سا عشق ہے، کون سی محبت ہے حضور کے ساتھ؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، غفلت کی پٹیاں ہٹاؤ اور اپنے آپ کو تاجدار کائنات کے مدینے کے راستے پہ چلاؤ۔ شریعت کا حکم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی امام الانبیاء فرماتے ہیں تاجدار کائنات نے لعنت فرمائی، صحابہ کہتے ہیں ہم سن رہے تھے، جسے سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل۔ منبر پر تمہارے میرے نبی نے فرمایا اللہ میری امت کے اس مرد پر لعنت بھیجے کہ جس نے رب نے مرد بنایا اور وہ شکل عورتوں جیسی بنا کے پھرتا، اور میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو کہ جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ مردوں کی طرح بال کٹوا کے پھرتی ہیں اور بے پردہ پھرتی ہیں۔ تصور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، حضور کی شریعت کی طرف آؤ۔ موت ایک اٹل حقیقت، جس طرح ولادت کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، اسی طرح موت کے ذریعے اگلی دنیا میں جانا ہے۔ تو موت مٹانے نہیں آتی ہے، موت اللہ اور اس کے رسول سے ملانے آتی ہے۔ دیکھو نا، اگر موت مٹا دیتی ہے، اگر موت مٹا دیتی ہے تو بعض علاقوں میں زندہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، پانی پینے کے لیے ترستے ہیں۔ اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی تو اس پر اتنا پانی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کئی کئی میل سے عورتیں گھڑے بھر کے لاتی ہیں پانی کے۔ اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی تو جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں زندہ لوگ کپڑے کے لیے ترسیں، اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی تو اس پر 20-22 گز لٹھے کا کفن ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں جب کچی آبادیوں میں آتا ہوں نا تو دیکھتا ہوں غریبوں کی بیٹیاں جوگیوں سے ننگے سر نکلتی ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ لیکن جب میں اسلام آباد جاتا ہوں تو بڑی بڑی کوٹھیوں سے اور بڑے بڑے بنگلوں سے وزیروں اور وڈیروں اور امیروں کی بیٹیاں بھی ننگے سر نکلتی ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں دونوں کا ننگا سر ایک وجہ سے ہے؟ اسلام آباد میں وزیر کی بیٹی، امیر کی بیٹی، وڈیرے کی بیٹی، جاگیردار کی بیٹی وہ بھی ننگے سر نکل رہی ہے، جھگی سے غریب کی بیٹی بھی ننگے سر نکل رہی ہے۔ تو کیا ایک سبب ہے؟ نہیں، سبب الگ ہیں۔ امیر کی غریب کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے کہ دولت نہیں، امیر کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ غیرت نہیں۔ غریب کی بیٹی کا ننگا سر غربت نے کر رکھا ہے، امیر کی بیٹی کا ننگا سر بے غیرتی نے کر رکھا ہے۔ کبھی منہ کرو مدینے کی طرف، مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ایک جنگ میں، غزوے میں حاتم تائی کافر کی بیٹی حضور کے سامنے آئی، دکم پیل میں نہ اس کے سر کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا۔ جب اللہ کے حبیب کی نظر پڑی تو حضور دوڑے اس کی طرف، کافر کی بیٹی ہے، ننگا سر دیکھا حضور نے، اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دی، فرمایا میری بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو۔ اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی محبت کے ساتھ آج تک میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں۔ تمہارے میرے نبی نے فرمایا سن، تو ابھی محمد عربی کی شریعت سے واقف نہیں، فرمایا سن میری بیٹی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی کیوں نہ ہو۔ جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا، دل اتنا تڑپا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی۔ آج اس رسول کا کلمہ پڑھنے والی عورتوں نے اپنے سر ننگے کر لیے، جسم ننگے کر لیے، حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اس لیے جاگو جاگو لوگو، ہم عذاب الہی کے مستحق بن چکے ہیں۔ ملک کے ایک بڑے حصے کو سیلاب نے بہا کر برباد کر دی، زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، بیداری نہیں آ رہی، مسجدوں کے نمازی نہیں بڑھ رہے، توبہ اور استغفار والے نہیں آ رہے، ابھی زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں۔ ملک پر مہنگائی عذاب بن کے مسلط، اور ہمیں مٹانے والے ہمارے دشمن وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور جو مٹ رہے ہیں ان میں یونٹی نہیں ہے، ان میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، آنکھیں بند ہونے والی، اور کمر میں سب سے پہلا سامنا کملی والے سے ہونا ہے۔ بتاؤ ہم اس لائق ہیں کہ حضور کو منہ دکھا سکیں؟ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں اپنے آپ کو بدلو۔ یہ کون سی محبت ہے حضور کی، کون سا عشق ہے حضور کے ساتھ؟ یہ حضرت بابا فرید تھے نا، کوٹ مٹھن والے، ان کا ایک مرید تھا، یہ ہری پور ہزارہ کی طرف کوٹ نجیب اللہ ایک آتا ہے، چھوٹا سا شہر ہے، تو وہ ہر سال وہاں سے نا حضرت بابا فرید کے لیے ایک لنگی خرید کے لے آتا اور تحفے میں پیش کرتا اپنے شیخ کو، اپنے پیر صاحب کو تحفے میں پیش کرتا۔ غریب آدمی تھا، اپنی لنگی پھٹی ہوتی، اپنے شیخ اور اپنے پیر کے لیے نئی خرید کر تحفے میں پیش کرتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، 1 سال اس کے گھر میں غربت نے ایسا ڈیرا لگایا، غریبی نے یوں پنجے گاڑے کہ سال کے بعد نہ وہ ایک لنگی بھی نہ خرید سکا۔ اب گھر میں بیٹھا پریشان ہے کہ اب کون سا منہ لے کر اپنے شیخ کے سامنے جاؤں۔ جو بندہ کہیں جائے اور ہر بار کچھ نہ کچھ لے جائے نا، پھر خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے،
تو وہ سوچنے لگا کہ ہر سال لنگی پیش کرتا تھا، تو اس سال غریبی بہت ہے، تنگ دستی ہے، تو لنگی بھی نہیں خرید سکا، تو کیسے جاؤں گا حضرت کے سامنے؟ اس نے پھر سوچا کہ چلو اس سال نہیں جاتا ہوں، اس سال نہیں جاتا ہوں، اگلے سال جاؤں گا۔ سال بھر اس نے محنت کی۔ اب محبت اور عشق کیا چیز ہوتی ہے، عقیدت کیا رنگ لاتی۔ اس نے کیا کیا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے نا اگلے سال کا انتظار ہونے لگا، اور اس نے جب وہ وقت آیا تو 2 لنگیاں خرید لیں۔ کہنے لگا اب تو شرمندگی نہیں ہوگی، پچھلے سال کی قضا بھی ہو گئی، وہ بھی ادا کر کے جا رہا ہوں۔ تو 2 لنگیاں خرید لیں اس نے۔ لنگی سمجھتے ہیں نا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے جا کر لنگیاں اپنے پیر کو پیش کی۔ 1 سال تک یہ تڑپتا رہا پیر کو ملنے کے لیے، اور صرف مرید نہیں تڑپا، پیر بھی تڑپا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیر بھی تڑپا ہے ایسے مریدوں کے لیے۔ یہ پیری مریدی کوئی کھیل نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء خطاب کر رہے تھے، مجمع لگا تھا مریدوں کا، اچانک بادل ہٹا نا تو مریدوں پر دھوپ آ گئی، گرمی تھی، تو تڑپ کر خطاب کے دوران فرمانے لگے میرے بیٹوں سائے میں آ جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، دھوپ میں تم کھڑے ہو اور جل نظام الدین رہا ہے۔ یہ دونوں طرف آگ برابر لگتی ہے۔ وہ تڑپتا رہا کہ میرے پاس لنگی نہیں، جاؤں کیسے؟ شیخ بھی تڑپتا رہا، میرا مرید نہیں آیا ملنے کے لیے۔ تو جب لے گیا نا 2 لنگیاں، دونوں پیش کی، حضور یہ پچھلے سال کی قضا ہے اور اس سال کی بھی لایا ہوں۔ سننا بابا فرید کوٹ مٹھن والے نے کیا کیا، ایک خادم کو بلایا، فرمایا ماچس لاؤ، آگ لاؤ۔ وہ آگ لایا نا، آپ نے دونوں لنگیوں کو آگ لگا دی، دونوں لنگیاں جلا دی آپ نے۔ غریب مرید کی چیخ نکلی، حضرت میں نے تو خود بھوک کاٹی تھی، آپ کے لیے لنگیاں لایا تھا، کیا غریب کا تحفہ پسند نہیں آیا؟ سنو جو بابا فرید نے بات کی، میں وہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ بابا فرید رو پڑے، فرمایا او اون چیز کو بالا جڑی یار کو جدا کری۔ انڈیا کے فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں، تمہیں مدینے سے جدا کیا گیا ہے۔ ننگے سر بازاروں میں میک اپ کر کے پھرنے والی بہو بیٹیوں، تمہیں مدینے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ٹچ موبائلوں میں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے والے جوانوں، تمہیں مصطفیٰ سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ایسا کرو، آج میں بابا فرید کا قول پھر دوہرا رہا ہوں، اور اون چیز کو بالا جڑی یار کو جدا کری۔ آگ لگاؤ ان رومانٹک ناولوں کو، ہر نقش ڈیلیٹ کر دو جو آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا کرتا ہے، جس نے مدینے کے نقشے دھندلا دیے ہیں۔ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ ایسا جوڑو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دار کائنات سے جدا نہ کر سکے۔ آنکھ بند ہونے والی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ خدا کے لیے امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کا دین لٹ رہا ہے، شریعت خطرے میں ہے۔ وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں، کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر، وہ چلی ہے زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا۔ سمجھو موت مٹانے نہیں آتی ہے، یہ حضور تک پہنچائے گی، تو ہمارے منہ ہیں کہ حضور کے سامنے کر سکے۔ موت اگر مٹاتی ہے تو اس پر پانی کیوں ضائع کر دیتے، کپڑا کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اور شریعت کا حکم ہے میت کو خوشبو بھی لگاؤ، اور شریعت کا حکم ہے جب اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے چلو نا جنازے کو، تو جھٹکے نہ لگنے دو۔ اگر موت مٹا گئی تو جھٹکوں سے کیوں بچا رہے ہو؟ پھر شریعت کا حکم ہے جب قبر میں میت کو رکھو، اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف، منہ قبلے کی طرف کر دو۔ اگر موت مٹا گئی تو چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر آواز آ رہی ہے اللہ رب العزت کی، اسے غسل بھی دو،
اسے کفن بھی پہناؤ، نیا لباس پہناؤ، اسے خوشبو بھی لگاؤ، اسے ادب سے کاندھوں پہ لے کے چلو، قبر میں رکھو تو اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف۔ کیوں کہ تم نے تو مٹی ڈال کے پلٹانا ہے، اسے تھوڑی دیر بعد قبر میں زیارت مصطفیٰ ہونے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اللہ، اسے خوشبو لگاؤ، اسے غسل دو، نیا کپڑا پہناؤ اس کو، کیوں اسے قبر میں زیارت مصطفیٰ ہونے والی، اور قبر میں رکھو تو اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف۔ کیوں کہ اسی طرف سے تو مدینے والے تشریف لانے والے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو جوڑو حضور کے در کے ساتھ۔ ہم پتھروں سے بدتر ہو گئے، ہم جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ اسی دور کے ایک حاجی صاحب بیان کرتے ہیں، امرتسر کے رہنے والے تھے، یہ انڈیا میں نا امرتسر ایک شہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک میں گیا تو مدینہ پاک کے ہوٹل پہ جب میں کھانا کھانے لگتا نا، حاجی اسماعیل نام ہے ان کا، تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی، تو میں حضور کے شہر کی بلی جان کے نا خود کھانا بعد میں کھاتا، اسے پہلے کھلاتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں کھانا کھانے لگتا بلی آ کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ تو مدینہ پاک میں میرے 3 دن رہ گئے تھے، اور تیسرے دن میں نے واپس وطن آنا تھا انڈیا، امرتسر میں۔ میں نے جب کھانا شروع کیا نا، کھانا کھولا، دسترخوان لگا، بلی آ کے بیٹھ گئی جیسے پہلے بیٹھتی تھی۔ میں نے نا روٹی کے ٹکڑے بنانے شروع کیے، اور میں دل میں سوچنے لگا، دل میں، کہ یہ بلی میرے ساتھ مانوس ہو گئی ہے، گھل مل گئی میرے ساتھ، آ کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ تو لوگ مدینہ پاک سے نا تسبیح لے جاتے ہیں، عطر لے جاتے ہیں، تو میں حضور کے شہر کی نشانی بنا کے اس بلی کو ساتھ لے جاؤں گا، ہندوستان ساتھ لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے دل میں یہ بات سوچی، اللہ کی عزت کی قسم، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ کتنے احمق ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ مدینے کی بلیاں جانتی ہیں کسی کے دل میں کیا ہے۔ بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی، کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بلی کیوں چلی گئی۔ خیر مسجد میں اذان ہوئی، میں نماز پڑھنے گیا تو میرا معمول تھا کہ جب نماز پڑھتا نا مسجد نبوی میں تو حضور کی جالیوں پہ سلام پیش کر کے پھر ہوٹل پہ آتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ کے جالیوں پہ سلام پڑھنے گیا تو بلی جالیوں کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے پھر بھی خیال نہیں آیا کہ یہ راز کیا ہے۔ کہتے ہیں ہوٹل پہ گیا، اگلی اذان ہوئی، پھر نماز پڑھنے گیا، عشاء کے وقت دیکھا تو بلی وہیں بیٹھی تھی۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جالیاں ہیں نا بلی کا ٹھکانہ ہے، پکا ٹھکانہ یہ ہے، اور بھوک لگتی ہے تو پھر ہوٹلوں پہ چلی جاتی۔ تو چلو آخری سلام پیش کرنے آنا تو ہے حضور کی بارگاہ میں، تو میں حضور کے شہر کی بلی یہیں سے پکڑ کے نہ ساتھ لے جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں مدینہ میں میری آخری رات تھی، اور میں نے ٹوکرا یا پنجرا بھی خرید لیا تھا مدینہ پاک سے، جس میں بلی کو ڈال کے میں نے لانا تھا۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جب رات کو میں سو گیا میری قسمت جاگ گئی۔ میں نے خواب دیکھی تاجدار انبیاء تشریف لے آئے، امام الانبیاء نے مجھے آ کر فرمایا، میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب بڑا کرم کر دیا، مجھے اپنا دیدار عطا کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل تو اس قابل نہیں تھا تجھے دیدار کرایا جاتا، مگر مجھے آنا پڑا۔ میں نے عرض کی آقا کیسے تشریف لائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل خود جا سکتے ہو، میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتے ہو۔ میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب میں نے کسی کو ذکر نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں کہ میں بلی لے جا رہا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل آج کی بات نہیں، 3 دن ہو گئے وہ میری جالیوں کے پاس لپٹ کے رو رہی ہے اور عرض کر رہی ہے مدینے والے مجھے تیرے شہر سے جدا کر رہا ہے،
مجھے مدینے سے دور لے جا رہا ہے، اے تاجدار کائنات مجھے بھوکا رہنا منظور ہے مگر مدینے کی جدائی قبول نہیں۔ اور جس نبی سے بلیاں محبت کریں، ہرنیاں محبت کریں، بکریاں محبت کریں، انسان مدینے کی جدائی میں نہ تڑپے، اس کی آنکھوں کے پیمانے نہ چھلکیں، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ بلی گویا کہہ رہی تھی یہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہویں، یہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہویں، میں بیمار ہاں اے دبا میں تے بہویں، اے نعمت دی میں کو ضرورت نہیں کہیں، مدینے دی مٹھڑی ہوا میں تے بہویں۔ تو تاجدار کائنات آج بھی اپنی امت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کا فیضان بند نہیں ہوا، گنبد خضرا کا فیض رکا نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری ڈوریاں کچی ہو گئیں، ہمارے تعلق مدینے سے کچے ہو گئے، اس لیے اپنے تعلق پکے کرو۔ یہ پکے کیسے ہوں گے؟ دیکھو نا، جو پتنگ اڑاتے ہیں نا، پتنگ بازی کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر ایک دوسرے کی گڈی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کس کی گڈی کٹتی ہے؟ جس کی ڈور کچی ہوتی ہے، اور جس کی ڈور پکی ہوتی ہے نا، اس کی گڈی اڑتی رہتی ہے، اس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کچی ڈور پکی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کچا دھاگا ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ کچ پیس کر نا اوپر رگڑتے ہیں، تو وہ کچی ڈور اندر سے باہر تک زخم کھاتی ہے۔ جب رگڑے کھاتی ہے نا اور زخمی ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کچی پھر پکی ہو جاتی۔ تو اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، سجدوں کے رگڑے کھاؤ تاکہ مدینے کی کچی ڈور پکی ہو جائے۔ یہ ٹچ موبائل چھوڑو ہاتھوں میں اور جیب میں سورہ یاسین رکھو تاکہ کچی ڈوریں پکی ہو جائیں۔ چلتے پھرتے مدینے والے پر درود و سلام پڑھا کرو تاکہ کچی ڈور پکی ہو جائے۔ تو موت مٹانے نہیں آتی، یہ تاجدار کائنات سے ملانے آتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا قرب دینے آتی۔ موت ان کے لیے مصیبت ہے جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہے، اور جو موت کی تیاری کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت با یزید بستامی جب قبر میں گئے نا، تو فرشتے آ گئے، کہنے لگے مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو آپ پکار اٹھے، من انتما، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو کہنے لگے جی ہم فرشتے، ہماری ڈیوٹی ہے جب کوئی قبر میں آئے تو ہم آ کے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں جب کسی کے پاس جائیں تو میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، نہ سلام نہ دعا، اور آنکھیں گفتگو شروع کر دی۔ نکلو قبر سے باہر، پہلے میرے یار کی سنت پہ عمل کرو۔ ان کے لیے موت مصیبت نہیں، تحفہ ہے، تحفۃ المومن الموت، موت ان کے لیے تحفہ بنی ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، قبر سے نکلے اور کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، اب آ جاؤ۔ آ کر کہنے لگے مر ربک، اب بتائیے رب کون ہے؟ فرمایا مجھے تم یہ بتاؤ کہ یہ جو السلام علیکم کہا مجھے مومن سمجھا یا کافر سمجھا؟ کیونکہ کافر کو سلام نہیں کہہ سکتے، تو یہ جو تم نے مجھے السلام علیکم کہا تو مومن سمجھ کے کہا یا کافر سمجھ کے؟ فرشتے کہنے لگے جی مومن سمجھا ہے۔ فرمایا مومن تو وہی ہوتا ہے جو اسے مانتا ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ وہ ہم اس پر سوال کرتے ہیں، یہ ہم پہ کر دیتا، یہ کون ہے؟ اس وقت میرے رب کی آواز آئی، اس سے نہ پوچھ کون ہے، مجھ سے پوچھ یہ کون آیا ہے۔ ھذا ابو یزید عاش فی محبتی ومات فی محبتی ووضع فی قبرہ کذالک ویبعث کذالک۔ فرمایا یہ میرا عاشق با یزید ہے، فرشتوں اسے میرے عشق کا نشہ چڑھ گیا ہے، یہ میری محبت کی مستی میں ہے، اسی مستی میں یہ جیا، اسی میں اسے موت آئی ہے، اور اسی نشے میں یہ قبر میں اترا ہے۔ فرشتوں اس کی قبر سے پلٹ آؤ، یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو میری محبت کی مستی میں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں پہ لاؤ،
اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ لاؤ. زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی, معلوم نہیں ایک جھٹکا کیا کر جائے. دیکھو ملک شام کی طرف اور دیکھو ترکی کی طرف, کتنے شہر کہ جن بلڈنگوں کو بننے میں سال لگے تھے برباد ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگے. اس لیے ہر وقت کا ہنسنا تمہیں برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. ہماری آنکھیں رونا بھول گئیں, خدا کے لیے تنہائی میں اپنے لیے رو, اپنے ملک کے لیے رو, حضور کی امت کے لیے رویا کر. آنسو بہاؤ, معلوم نہیں کس کے آنسوؤں کے گرے ہوئے قطرے اسے قبول ہو جائیں اور وہ پسند کر. یہ 4 دن کا کھیل ہے, زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے. آباد وہی ہوں گے جنہوں نے حضور کی شریعت کو اپنایا ہوگا. ہمارے پنڈی کا واقعہ, راول پنڈی کا, چوک میں فقیر بیٹھا ہوا رو رہا تھا, دنیا کو دیکھ رہا ہے. بیگمات کو بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں خامدوں نے بٹھا رکھا ہے, سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں, آدھے جسم ننگے, اور اندر میوزک چل رہا ہے, موسیقی چل رہی ہے, مسجد میں اذان ہو رہی ہے, نہ کسی کو خدا یاد نہ نماز یاد. وہ دیکھ دیکھ کے نہ روتا تھا سب کی طرف. تو ایک شریف آدمی اس کے قریب سے گزرا, اس نے کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رونق, ہر کوئی ہنس رہا ہے, تو رو کیوں رہا ہے؟ اب سننا اس نے جو کہا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے, مجرم معافی مانگ نہیں رہے. اس کی رحمت منتظر ہے کہ لوگ جھک جائیں, معافی مانگ لیں. لوگوں ابھی معافی کا وقت ہے, زمین کی رگیں اس کے دست قدرت میں ہیں. اور حدیث پاک میں تستاذن الارض ربہا کل یوم, کہ ہر روز زمین اللہ سے اجازت مانگتی کہ مولا میری پشت انہوں نے گناہوں سے بوجھل کر دی, مجھے اجازت دے, میں اپنا بوجھ اتارنا چاہتی ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے انہیں تو نے پیدا کیا یا میں نے؟ تو اس کی رحمت منتظر ہے کہ مجرم جھک جائیں, مجرم معافی مانگ لے. فقیر کہنے لگا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ رحمت انتظار میں ہے, مجرم جھک جائیں, استغفار کریں, معافی مانگیں. لیکن مجرم معافی مانگ ہی نہیں رہے, کسی کی توجہ نہیں, نہ سجدے یاد, نہ قرآن یاد, نہ تلاوت یاد. اسی فقیر کو اسی بندے نے اگلے دن پنڈی کے بہت بڑے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا, قبریں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا. اس نے کہا فقیر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں, یہ قبریں دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ بازار میں بھی روتے ہیں اور قبرستان میں بھی, آبادی میں بھی روتے ہیں اور ویرانے میں بھی, یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے, وہ معافی دے نہیں رہا ہے. اب جسموں کو آگ لگی ہے, سانپ لپٹے ہیں, بچھو ڈس رہے ہیں, اور دنیا رو رہی ہے معافی دے. وہ کہتے ہیں معافی کا وقت گزر چکا. معافی کا وہ وقت تھا جب ہوٹلوں اور اڈوں پہ تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے تھے. معافی کا وہ وقت تھا, معافی کا وہ وقت تھا جب ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی تھی, سجدے چھوڑ دیتی تھی. معافی کا وہ وقت تھا جب جمعے کے دن کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے تھے, سجدے چھوڑ دیتے تھے. اب معافی کا وقت گزر چکا. میں اپنے بھائی ڈاکٹر طارق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں ایک بے سر کا بندہ ہوں, نہ سر تال ہے, نہ میرے پاس کوئی شعر و شاعری ہے, حدیثیں ہیں اور قرآن ہے. انہوں نے صرف اس لیے بلایا اور مجھے کہا عمر صاحب ایسا خطاب کریں شاید کسی کی غفلت کی پٹی اتر جائے, کسی کا رخ ہو جائے مدینے کی طرف. قبلہ پیر صاحب تشریف لائے, علماء تشریف لائے. مقصد صرف یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جب تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو اس فکر میں آنکھ نہ لگے کہ میری کہیں فجر قضا نہ ہو جائے. اس فکر کے ساتھ اٹھو, ان جذبوں کے ساتھ اٹھو, چہرے حضور کی صورت جیسے بنا لو, تن اور من امام الانبیاء کی محبت, تاجدار کائنات کی محبت, اس کا رنگ لاؤ تاکہ مدینے سے خیرات آئے اور ہمیں کوئی معافی کی سبیل پیدا ہو جائے. تو میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں, اور اتنے بڑے اجتماع میں جس محبت کے ساتھ دور دراز سے میں دیکھ رہا تھا, دور دراز سے لوگ موٹر سائیکلوں پہ آ رہے تھے, تو جس محبت سے آپ آئے, قبلہ پیر صاحب تشریف لائے. میرا اپنا تعلق بھی اسی آستانہ عالیہ کے ساتھ,
اللہ رب العزت ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے، اور محترم بھائی قاضی ڈاکٹر طارق صاحب ان کے والد مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جوار رحمت میں مقامات علیہ سے نوازیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول کرے۔ نقیب مجلس بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اللہ رب العزت اور زیادہ جولانی عطا فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، سارے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بڑا خوبصورت خطاب حضرت فرما رہے تھے، اور جو موتی عطا کیے، دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ان کی حفاظت کر کے عمل کر